حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹے میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں قبر پر کھڑے رو رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ابا جان آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدت سے طے ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بیٹا پھر خوب رو لو۔ باپ اور بیٹے دونوں مل کر آخرت کو یاد کر کے کافی دیر وہیں روتے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشوں سے روکے رکھا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ یحییٰ علیہ السلام کو اس حکم پر عمل کرنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو 5 احکامات بنی اسرائیل کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، انہیں یہ احکامات پہنچا دے یا میں پہنچاتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے بھائی جان میں خود ہی پہنچا دیتا ہوں اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکامات بنی اسرائیل کو پہنچا دیے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد الاقصی میں جمع کیا اور ایک اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ لوگوں کو 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ 5 باتیں یہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شریک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کو اس کے مالک نے سونے یا چاندی کے عوض خریدا۔ وہ غلام کام تو کرتا ہے لیکن کمائی کی رقم اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کو دیتا ہے۔ بتاؤ تم میں سے کوئی آدمی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے، لہٰذا تم اس اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات یہ ہے تم خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو کیونکہ جب تک تم نماز میں دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف برابر اپنی رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہتے ہیں۔ تیسری یہ کہ روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، وہ مشک اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی خوشبو سے معطر کرتی رہے، اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور چوتھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے صدقہ دیا کرو اس لیے کہ صدقہ دینے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے دشمن نے اچانک پکڑ لیا ہو اور اس کے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر منتقل کی طرح لے جا رہے ہو۔ وہ نا امیدی کی حالت میں یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، پھر وہ اپنے کچھ چیزیں فدیہ میں دے کر دشمنوں سے جان چھڑا لے۔ پانچویں، دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اس لیے کہ ذکر کرنے والے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کا دشمن تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہا ہو اور وہ آدمی بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ حاصل کر کے دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر عالی میں مشغول ہو جانا ہے۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کی، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نے خوش آمد کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعی جائز نہیں تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو وہ عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس عورت نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔
بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا جو آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ علیہ السلام کا سر ایک تھالی میں رکھ کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سر اس حالت میں بھی یہ کہتا رہا کہ یہ عورت بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آخرکار وہ عورت زمین میں دھسا دی گئی۔